الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، توجہ سے اس حدیث پاک لیجئے کہ جو ہمارے عقائد سے مربوط ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ منشور حیات بنا لیں صاحب اس حدیث پاک کو۔ آج آغاز کر رہے ہیں انتہائی اہم ترین موضوع صاحب، کہ جب تک آپ کربلا یعنی سفر کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ بنیادی طور پہ کربلا ہے کیا ناظرین۔ لیکن جب آپ خطبات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یزید بنیادی طور پہ کیا تھا۔ تو پہلے سن لیجئے کہ یزید ایک بد کردار، فاسق و فاجر شخص تھا، جو کہ اسلامی قیادت کے معیار پر، جو اس کا اسکیل تھا، اس پر مکمل طور پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ اسی لیے امام علی مقام نے ایسے شخص کی بیعت کرنا ناممکن سمجھا۔ یزید کی حکومت فتنہ و فساد کی مکمل طور پہ علامت تھی۔ یزید کے دور حکومت میں اسلامی اصولوں اور احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یزید کی خلافت ناجائز طریقے سے قائم ہوئی تھی، اور یزید کی حکومت عدل و انصاف کی بجائے ظلم و ناانصافی پر مبنی تھی۔ اب ذہن میں رکھیے ناظرین، امام علی مقام کا جو ویژن تھا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے نصیحت کی تھی، جو آپ نے وصیت کی تھی، وہ رہے ہمارے ذہن میں۔ مکہ پاک سے جب آپ نے روانگی اختیار کی ہے، تو اس وقت جو آپ نے خطبہ فرمایا وہ ذہن میں رہے۔ مختلف منازل پہ جو آپ نے خطبات دیے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہے۔ مقام سالبیہ کا خطبہ، کوہ ذی حشم کا خطبہ، نینوا کا خطبہ، اور اس کے بعد اگر آپ شب عاشور کی بات کریں تو اس موقع کا خطبہ، اور پھر عاشور کے دن جو آپ نے خطبہ دیا، یہ خطبات ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ کربلا بنیادی طور پہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وقت بہت کم ہے، میں سینوپسس آپ کے سامنے ناظرین رکھنے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے یزید کی بیعت کو مسترد کیا تاکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے صحیح مثال قائم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے عہد و پیمان کی پابندی کی، اور اس کی روشنی میں یزید کی بیعت کو مسترد کیا۔ یہ خطبات کا ناظرین میں کرکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو امام مختلف مواقعوں پر بیان کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اسلام کی حقیقی روح اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد کی اہمیت پر زور دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدمات میں امت کی اصلاح اور گمراہی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر مقام پر ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ کس طرح حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح باطل کے خلاف حق کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلامی اصول اور سنت نبوی کی پاسداری کی تلقین کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کا مقصد عدل و انصاف کا قیام بتایا اور ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے پر زور دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حقیقی قیادت اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور لوگوں کو بتایا کہ حقیقی رہنما یعنی حقیقی جو لیڈرشپ ہوا کرتی ہے وہ کس طرح کی ہوا کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیاوی مال و دولت کی حقیقت اور اس کے فانی ہونے کی بات کی اور آخرت کی تیاری پر زور دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو حق کو باطل کے مارکے کا حصہ سمجھا اور باطل کے خلاف حق کی حمایت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یزید کی حکومت اسلام کی بقا کے لیے خطرہ ہے اور اس کی بیعت سے اسلامی امارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں
آئیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اخلاقی اور اسلامی اقدار کی پابندی کی تلقین کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جد و جہد میں شجاعت و بہادری کی مثالیں قائم کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل اور خطبات کے ذریعے قربانی کا درس دیا کہ کس طرح اسلام کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر و استقامت کی تعلیم دی اور اپنی مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی مثال قائم کی، اور امام حسین نے وفاداری اور اخلاص کی تعلیم دی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اہمیت بتلائی۔ یعنی اگر میں اس کو ایک جملے کے اندر پرونے کی کوشش کروں تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کا دین بچانے نکلے تھے، کوفیوں کے خطوط پر ان کے دعوت نامے پر نکلے تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بہت ہی یوں کہیے کہ تیزی کے ساتھ ہم مقام بیضا کی جانب اپنے آپ کو تصور میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ایک خطبہ آپ کا وہاں پر ہے اور پھر اس کے بعد مقام زبالہ پر جب آپ کو اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کی خبر ملتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک منظرنامہ ہے کہ کس طرح سے جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور کون آپ کے ساتھ رہ گئے۔ یہاں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو کربلا کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ جزاک اللہ۔ آج جب ہم آپ کے خطبات کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس میں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ امام عالی مقام جس مرتبہ و مقام پر فائز ہیں، آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ حسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ، اس حقیقت کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے کربلا کا واقعہ سمجھ نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ لوگ جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کی، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اوروں نے کیوں کی۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ جب تک اس حقیقت کو سامنے رکھ کر آپ نہیں چلیں گے، امام عالی مقام کے مرتبہ و مقام کو پہچاننا ہے کہ آپ پر ذمہ داریاں کیا ہیں دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو آپ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشیت عزدی کے ساتھ کوفہ کی جانب چل نکلے اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ واقعتاً اہل کوفہ صدق کے دل سے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو بلایا تھا، آئے نہیں تھے۔ تو جب آپ مقام بیضا پر پہنچتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو اس سفر کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو فرمایا کہ اے لوگو، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے، ایسے بادشاہ کو کہ الناس علی دین ملوکہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنے بادشاہ کا رہن سہن، اس کی عادات، اس کے عقائد، اس کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سیدنا امام عالی مقام لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں استحکام آئے اور یہ جذبہ پوری طرح پکا ہو کہ ہم جس سفر پر نکلے ہیں اگر اس میں ہمیں عظیم سے عظیم تر قربانی دینی پڑی تو وہ ہماری قربانی رائے گاں نہیں جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہو، حلال کو حرام اور اللہ کے حلال حرام کو حلال کرتا ہو، عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی سے پیش آتا ہو، تو پھر قولاً اور فعلاً
جو شخص قوت رکھتا ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا تو وہ بھی اس کے جرم کا شریک قرار پائے گا۔ ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تو فرمایا کہ خبردار، حکمرانوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ حالات آئے تھے جو یزید کی حکمرانی کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے فساد ظاہر کر دیا ہے، حدود شرع معطل ہو چکی ہیں، مال غنیمت کو غصب کر لیا ہے، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ حقیقت بیان فرمائی کہ ان سب باتوں پر اعتراض کرنے کا سب سے بڑھ کر حق میرا ہے۔ ہاں، یہ ہے منصب کی ذمہ داری۔ یہ ہے وہ چیز جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کیوں گئے تھے، تو یہ وجہ ہے، یہ وجہ منصب ہے۔ کی ذمہ داری۔ آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیا کہ جب علانیہ طور پر شریعت مطہرہ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے کا سب سے بڑا حق میرا ہے۔ اور یہ وہ بات آ گئی کہ جہاں اگر کسی ظاہر صحابی نے اگر مثال کے طور پہ رخصت اختیار بھی کی ہے تو وہ ظاہر ہے یہ آپ کا منصب تھا کہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے نمونہ تو آپ نے بننا تھا، آپ نے آگے آنا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے خط آئے، تمہارے قاصد آئے، ان کے کہنے پر میں تمہاری طرف چل پڑا ہوں، اور تم اس بات پر بیعت کرنے کو لیے آئے ہو کہ مجھے دشمن کے حوالے نہیں کرو گے، نہ مجھے شرمندہ کرو گے، بس اگر تم اپنی بیعتوں کو پورا کرو گے تو بہرہ مند ہوگے، اور میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول کا فرزند ہوں۔ ٹھیک۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، میں تمہارا رہنما ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے وعدے کو توڑا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے نکال ڈالا تو قسم ہے اپنی جان کی یہ بات تمہاری کوئی نئی نہیں ہے۔ تم اس کے بعد جب آپ مقام زبالہ پر پہنچے اور وہاں آپ کو آپ کے ساتھیوں کی، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی، عبداللہ بن یکتر کی، عروہ بن ہانی کے شہید ہو جانے کی خبر دی گئی، تو اس کے بعد بھی پھر آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو اب حالات ایک دم بدلنے لگے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھوں، یہ حق کی قربانی ہے، جو شخص میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو جانا چاہتا ہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں۔ تو آس پاس سے ادھر ادھر سے جو لوگ آپ کے ساتھ ملے تھے وہ دائیں بائیں طرف ہوئے، لیکن وہ افراد جو مدینہ منورہ سے اس عظمت کے ساتھ، اس عظیمت کے ساتھ نکلے تھے، وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہی نفوس قدسیہ تھے جو آخری دم تک، آخری لمحے تک امام علی مقام کے ساتھ ساتھ جڑے رہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا اگلی منزل پہ بات کرتے ہیں۔ اگلی منزل ہے جو بڑی اہم ہے، اور یہ پہلی محرم کی منزل ہے، کوہ ذی حشم کی، جہاں آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ظاہر مقام شراف پہ آپ جو ہے، تو وہاں پہ تاریخ میں ہمیں جو خطبات ملتے ہیں کچھ، میں چاہتا ہوں ذرا ان خطبات پہ پہلے انیشلی گفتگو ہو، اور پھر آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے، کیونکہ حضرت حر علیہ السلام ابھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن وہی بات ہے کہ یہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے آپ کے ان خطبات کا سلسلہ جو فائنل ایک سمجھ لیجیے کہ فیز جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کے خطبات بنیادی طور پر ان کا کربلا کی طرف بڑھنے کا جو سفر تھا، اس کے مقصد اور پیغام کو واضح کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ چونکہ حالات کا ماحول دیکھ رہے تھے اور آپ کو اطلاعیں بھی مل رہی تھیں کہ کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ نے مقام ذی حشم پر جو خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل چکی ہے، پہچانی نہیں جاتی، نیکیاں روح گرداں ہو گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گئی ہے، اور بدترین اور ناگوار زندگی کی صورت۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے ساتھیوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوں، ذہنی طور پر بھی تیار کر رہے ہیں، اور حالات پر آپ کی بصیرت بھی ہے۔ بھئی لوگ اب ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا باہر سے خارجی امداد اس طرح کی نہ ملے، بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہاں چونکہ
جس طرح آپ نے قاعدہ فرمایا کہ رخصت کی طرف میلان بہت کثرت کے ساتھ ہو گیا تھا، لوگ حالات کی سنگینی کو اگر دیکھنے کے بعد سوچنے کی طرف میل تھے، اور آپ کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہاں رخصت نہیں دینی چاہیے، آپ کا ایک موقف تھا ڈٹ کر شروع میں مقابلہ کرنا چاہیے، بعد کے حالات شاید سازگار نہ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ بہرحال یہ حکمت عملیوں کا فرق ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے امی نے بہت خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ جن لوگوں نے راہ رخصت لی تھی وہ کوئی سچویشن سے مطمئن نہ تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم ان حالات کو کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد سٹینڈ لیں گے، لیکن آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سٹینڈ شروع میں لیں، آپ جب لیٹ ہو جائیں گے تو اس وقت شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہو سکیں۔ بالکل تو اس وجہ سے ان دونوں کے اقدامات میں آپ کے اقدام کو عزیمت اور باقیوں کے اقدام کو راہ رخصت دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بیلنس گفتگو۔ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اب برتنوں میں سالن ہوتا ہے، برتنوں میں فائدہ مند چیز، اب تو لگتا ہے کہ برتن میں دھومن رہ گیا ہے، یعنی بالکل ہلکا پن مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے باقاعدہ مجھے بلا تو لیے ہے، میں نے اتمام حجت بھی کیا، مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا، سارے حالات چیک کیے، اب جب میں وہاں سے باقاعدہ روانہ ہوا ہوں، روانہ ہونے کے بعد میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے لوگ ہلکے پن کا مظاہرہ کریں گے، ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب اس سیچویشن میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ ان کو بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرے پائے استقلال میں لچک آ جائے گی، میں واپس چلا جاؤں گا، میں جس اعلائے کلمت الحق کے لیے اور خلافت راشدہ کے متعین شدہ معیار پر میں کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں جو چیزیں بہت ڈیمیج ہو رہی ہیں، مجھے اس کے اثرات دور تک نظر آ رہے ہیں۔ جنید صاحب، امت مسلمہ پر جو کچھ آج بیت رہا ہے، آپ یقین مانیں اس کا بنیادی بوٹا وہاں بویا گیا۔ اللہ، اور دیکھیے آپ نے کس طرح سے سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی اپنے ساتھیوں کی کہ آنے والے مشکل ترین حالات کے بارے میں پہلے سے ذہنی طور پہ آپ نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید حالات کے اندر وہ ہنگامی پن آ جائے اور میرے ساتھ اتنی افرادی قوت نہ ہو، تو اپنا عزم و استقلال بھی واضح کر رہے ہیں کہ جب میں نکلا ہوں تو ایک پورا سوچ سمجھ کے نکلا ہوں، اتمام حجت کے لیے تم نے خطوط بھیجے، میں آ گیا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حالات کا جو ظلم و ستم ہے تم اس کو سامنا نہیں کر سکو گے، تم بھاگ جاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کا بندہ نہیں، میں اعلائے کلمت الحق کے لیے نکلا ہوں اور شہادت پر فائز ہونے کی نیت کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جب مقام شراف پر جہاں پھر حور نے آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں، وہاں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے میں ایک عذر پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں ویسے ہی آ گیا ہوں، میں کوئی حالات خراب کرنے نہیں آیا، میں نے خروج نہیں کیا، میں نے بغاوت نہیں کی۔ جنہوں نے آپ کے اس اقدام پر خروج اور بغاوت کے الفاظ استعمال کیے، امام حسین نے ان کا توڑ کیا۔ آپ نے کہا اللہ کے حضور اور تمہارے سامنے یہ عذر پیش کرتا ہوں، چونکہ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے، جب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت، یہ ہے بنیادی بات، بنیادی مقصد۔ میں تو اس ہدایت ربانی کی وہ پریزنٹیشن کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے نہ اقتدار کا لالچ ہے، نہ میں کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف پیغام دینے آیا کہ یہ جو ایک کمپرومائز پالیسی چل پڑی ہے اور ظلم کے سامنے کوئی ڈٹنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ راہ ہدایت پر ایک دھندلاہٹ آ رہی ہے، میں تو اس جگہ کو صاف کرنے آیا ہوں۔ حر بن یزید سے
اور پھر ان کے لشکر سے کچھ اور بھی آپ کے خطبات ہیں، کچھ اور بھی گفتگو ہے، اور اس میں مزید آپ نے اپنی باتوں کو کھولا ہے، ذرا وہیں سے تسلسل کو جوڑیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا تبار یقیناً میرے آقا کریم علیہ السلام کے نہ صرف پروردہ تھے بلکہ نور مصطفیٰ، خون مصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد مظہر کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فیض و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک چیز حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی بات کرتا ہوں، اس کے مطالب و مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات امام علی مقام امام حسین پاک میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں جہاں خطبات ارشاد فرمائے وہ بڑے لمبے چوڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ چند الفاظ پر مشتمل ہیں، اور وہ اما بعد جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ باقاعدہ خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ۔ اور آپ کے وہ چند الفاظ پر مبنی خطبات جو ہیں وہ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں کہ آپ نے اس قوم کو، ان لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب اگر کوئی دریوزہ اگر یہ کہے کہ یہ جناب حب آل نبی میں جا کر دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا یہ وہ ایسی باتیں، تو وہی جملہ جو ابھی حضرت ارشاد فرما رہے تھے، میں اس کا یہ حوالہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حر بن یزید کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس آیا ہوں تو کس لیے آیا ہوں؟ یہ تم نے کہا تھا فَلَيْسَ لَنَا إِمَامٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر چلا دے۔ اللہ۔ اور یہ خطوط ہیں، یہ خطوط ہیں، یعنی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت گمراہ ہو چکے ہیں جی، اور اب آپ آئیں اور ہمیں ہدایت عطا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب امام کا ہر حال میں جانا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ بلکہ اس ایک اور آرگومنٹ کو بھی اسٹیبلش کر دیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل بروز محشر ہم آپ کے نانا جان سے شکوہ کریں گے۔ بالکل شکوہ کریں گے، اور اس طرح ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اب امام کا جانا لازم و ملزوم ہے بعین ہی۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آگے کفار موجود ہیں، اور دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے اس کو شرح و بس کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے جو 40 اور کچھ روایات کے مطابق 70 صحابہ نبی بھیجے تھے جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے تھے، تو وہ اسی کا تسلسل تھا، جانتے تھے کہ ان کو شہادت ہوگی، لیکن اس کے باوجود جب لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں تو وہاں پر جانا ضروری ہوتا ہے۔ بہت اچھی دلیل ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لشکر کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد دوبارہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان حر بن یزید ریاحی کے ساتھیوں کو آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ سن لو، وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوْلَى بِوِلَایَتِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ مَا لَيْسَ لَهُمْ وَالسَّائِرِينَ فِيكُمْ بِالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حکومت میں لا کر پورا علاقہ یا پورے زیر نگی لوگ ہدایت پر آ جائیں گے تو پھر ہدایت دینے کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، کہ ہدایت کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں ان کا حقدار بنایا ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے برعکس یہ جو تم میں ظلم و زیادتی اور یہ معاملات دین مصطفیٰ کے خلاف شروع ہو چکے ہیں، اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور اگلی بات، فَإِنْ أَنْتُمْ كَرِهْتُمُونَا وَجَاهِلْتُمْ حَقَّنَا، اگر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، پہلے تمہارا موڈ اور تھا، اب بدل چکا ہے، تو ہم زبردستی اپنی محبت نافذ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی رائے کو واپس لے جاتے ہیں، جہاں سے آئے ہیں آپ ہمیں واپس جانے دیں۔ اس طرح یہ معاملات آپ نے ان کو دعوت فکر دی، دعوت سوچ دی ہے۔ ابھی تو کوئی اس لشکر کے سامنے جو حر کا تھا، اس کے سامنے یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ امام کو شہید کیا جائے، لیکن امام انہیں بتا بھی رہے تھے کہ آگے کام یہ ہوگا اور اس میں تم ذمہ دار شمار ہوگے، تو اس کام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تم ہمارے ساتھ معاملات کرو، ہم جہاں سے آئے واپس چلے جائیں گے۔ ایک بات اور جو آپ نے ان کو ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام میرے نانا جان نے، یہ اگلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جتنے دن چل رہے ہیں ساتھ میں خطبات بھی دے رہے ہیں، بالکل صحیح، آپ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ شاید ایک آدھ بات ہم نے توجہ نہیں کی، سن نہیں سکے، سمجھ نہیں
نہیں سکے، بار بار جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرما رہے ریپیٹڈلی آپ نے حجت تمام کی ہے. حجت تمام کر رہے ہیں. ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم يغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان يدخلہ مدخلا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یہ بات سمجھو، میرے نانا جان کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص بھی کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ شریک ہوگا، وہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں انہیں حلال کر رہا ہے، جو میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. یہ جملہ قابل غور ہے. جو یزید کو شیڈ دیتے ہیں، یہ آپ کی للکار بتا رہی ہے امام پاک کی، اور یہ امام ابن اسیر جزری بیان کر رہے ہیں الکامل کی 3 جلد کے اندر. آپ فرما رہے ہیں کہ نانا جان نے فرمایا تھا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، جو میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے. اب یہ جملہ اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اس نے یزید کی پوری حکومت کا سینیریو بیان کر کے رکھ دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چل رہا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں سے اللہ کا یہ وعدہ کہ جب اللہ ان کو حکومت دے گا، زمین کے اوپر ان کو اقتدار دے گا، تو یہ اللہ کی حدود کو نافذ کریں گے. کی کوفیوں نے دی کی جو تکذیب یا حسین کی کوفیوں نے دی کی جو تکذیب یا حسین ہر اہل شر کی تو نے کی تعذیب یا حسین ہر اہل شر کی تو نے کی تعذیب یا حسین. ظاہر کیا ہے خطبوں میں باطل نظام کو، ظاہر کیا ہے خطبوں میں باطل نظام کو، باطل نظام کو. دین مبین کی خوب کی تہذیب یا حسین. ساجد تھا نعرہ دین کا تو نے کیا بلند، ساجد تھا نعرہ دین کا تو نے کیا بلند. جب سامنے تھے آئے اکاذیب یا حسین کی کوفیوں نے دی کی جو تکذیب یا حسین مولا حسین ہر اہل شر کی تو نے کی
ادیب یا حسین یا حسین یا حسین